ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ، وہاں کے پرنسپل، جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا ارشد مدنی صاحب۔ مدنی صاحب آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر۔ ابھی ہم درشکوں سے کہہ رہے تھے کہ مدرسوں کے سروے کو لے کر جو لوگ سوال اٹھا رہے تھے، آپ نے جو ایک بڑا کارکرم کیا، بڑی بیٹھک کی ابھی دیوبند میں، اس کے بعد آپ نے جو کہا ایک بڑا کلیئر میسج گیا کہ بھئی سرکار سروے کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی تک جتنا سروے آپ نے ہوتا پایا ہے اس کو لے کر کے کیا پایا آپ نے؟ آپ کا وچار کیا ہے؟ ٹھیک جا رہے ہیں سروے؟ ہاں، اس وقت تک جو بات ہم تک ہمارے بہت سے مدرسوں کی پہنچ رہی ہے، اس کے اندر کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سروے کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ آتے ہیں وہ بہت وہی 10-11 سوالات جو ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ جو انہوں نے لکھ کر دے دیا، انہوں نے اس کو قبول کیا، کچھ پوچھا بھی نہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جو اب تک چل رہی ہے، مدرسے والے بھی مطمئن ہیں، ہم بھی مطمئن ہیں کہ اس طرح کے سروے کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جی سر، لیکن بہت سارے لوگوں نے تو یہ سروے جب کی بات شروع ہوئی تب یہ کہا تھا کہ سرکار کو اختیار ہی نہیں ہے، سرکار کر ہی نہیں سکتی۔ وہ مدرسے جو سرکار سے پیسے نہیں لیتے، مدد نہیں لیتے، ان میں سرکار کو کیا انٹرسٹ ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے سرکار کو پورا حق ہے یہ سروے کرنے کا؟ نہیں، جن چیزوں کے بارے میں سروے ہے کہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، آیا صحت اور تندرستی کے لیے وہاں طریقے ہیں یا نہیں ہیں، صفائی ستھرائی ہے یا نہیں ہے، ان کے اوپر ناجائز سختی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ہر وقت دیکھنے کا کام ہے سرکار کا، اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، مدرسوں کا بنانا، ہمیں اپنے مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کا دینا یا کسی بھی اقلیت یا اکثریت کو دینا، یہ اس کا دستوری حق ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ لیکن وہاں کس طرح بچوں کو رکھا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کو تو سرکار ہر وقت سروے کر سکتی ہے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر ہم کو تشویش تھی، لیکن جب عملی میدان کے اندر ہم اترے اور ہم نے ان کے کام کو دیکھا تو ہماری تشویش دور ہو گئی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا بھی آپ نے پہلے کہا کہ پہلے آپ کو بھی شاید آپ کے من میں بھی کچھ سوال تھے، وہی لوگ بار بار پوچھا کرتے تھے، تو آپ کو سروے کی بات جب شروعات میں ہوئی تو آپ کو کیا لگا؟ کس بات سے آپ کو لگا کہ بھئی نہیں، اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہمیں نہیں، ہمیں ابتدا کے اندر تھی، جو ملک کے اندر نفرت کی سیاست چل رہی ہے، ہمیں اس وقت اس کی تشویش تھی کہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ سروے کارن بن جائے اس بات کا کہ مدرسوں کے اوپر نظام کو کسا جائے۔ ہمیں یہ تشویش تھی۔ پھر ادھر آسام میں بھی کچھ مسئلے ایسے ہوئے تو ہمیں تشویش تھی، لیکن جب یہ صورتحال سامنے آئی تو ہماری وہ تشویش دور ہو گئی اور ہمارا دل صاف ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے اس کا اعلان کر دیا کہ مدرسے والے اس سروے کے اندر آنے والوں کا استقبال کریں اور وہ جو کچھ پوچھتے ہیں اس کا جواب دیں۔ اس وقت تک ہمیں کہیں سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی ہے کہ جو مدرسے والوں کے لیے تشویش کا سبب ہو۔ مولانا صاحب، جتنے بھی مدرسوں میں اب تک سروے ہو چکا ہے، کہیں سے کیا کہیں کوئی ایسی خبر آئی کہ کہیں کوئی مدرسہ چلانے والے وہ ریلکٹنٹ ہیں سروے میں حصہ لینے کے لیے، یا وہ نہیں چاہتے کہ سروے ہمارے نہیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی اطلاع ایسی نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے 2-4 دن کے اندر کہیں سے وہ خبر آئے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس سینکڑوں مدارس کیا ہزاروں کا ہو چکا ہے سروے، لیکن ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایسا تو ہے کہ جو بڑا مدرسہ ہے ضلع کا، اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے جو ہمیں رپورٹ دی ہے یہ بالکل صحیح رپورٹ ہے، آپ اسی طرح اپنے مدرسوں سے رپورٹ لے کر کے اپنے پاس جمع کرا دیجئے، ہمارے پاس بھیج دیجئے، مسئلہ ختم، ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا، ختم ہو گئے، مطمئن ہو گیا ایڈمنسٹریشن اس سلسلے کے اندر۔
یعنی ان کا جو معاملہ ہے مدرسے والوں کے ساتھ وہ مدد کرنے کا ہے، کوئی خراب معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کی نیت اچھی ہے، مدد کرنے کی نیت ہے؟ ہاں، ہمیں اس وقت یہ لگتا ہے کہ اس سروے کی آڑ میں کوئی خراب نیت ہمارے سامنے اس وقت تک نہیں آئی ہے۔ جی سر، دو تین باتوں پر مولانا صاحب جو ہے وہ خاص اعتراض ہوا تھا، جیسے کہ یہ کہ آپ یہ جاننا چاہیں، سرکار یہ جاننا چاہے کہ کیا پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے میں اس کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش میں اس کو لے کر کے طرح طرح کی غلط فہمیاں بھی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے وچار ہیں کہ آخر مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا ہر مدرسے میں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو دیش بھر میں ایک کلیئرٹی جائے گی، مدرسے میں کیا بچہ جا کے کیا سیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک مدرسے ہیں، ایک اسکول ہیں۔ مدرسہ عربی شبد ہے، اسکول انگریزی کا شبد ہے۔ مدرسے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، اسکول شبد یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر انگریزی اور ہندی پڑھائی جاتی ہے، جو زبان ملک میں چلتی ہے اور دفتروں کے اندر کام آتی ہے، اسکولوں کے اندر وہ زبان اور وہ مضمون پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں کے اندر ابتدا سے آخر تک کیول اور کیول صرف مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن سے سمبندھت جو وشے ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا دستور تھا، ہم پڑھا رہے تھے اس کو۔ قرآن کیا آدیش دیتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہمیں اللہ کے بارے میں کیا وشواس رکھنا ہے، ہمارا معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان ہی کے ساتھ نہیں، دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اولاد کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بھائی کا معاملہ بھائی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ یہ تعلیم ہم اسکول کے اندر نہیں، یہ تعلیم ہم مدرسوں کے اندر دیتے ہیں۔ مدرسے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی کا حق ہے اور آدمی نے ناحق اس حق کو لے لیا ہے تو موت کے بعد قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا۔ ہم ایک آدمی کو یہ سکھلاتے ہیں، مسلمان کو، کہ اپنے جیون کے اندر اسے کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے، اگر مار لیا تو کل موت کے بعد اسے دینا پڑے گا۔ یہ تعلیم اسکول میں نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دھارمک تعلیم ہے۔ ہمارا مدرسہ یہی تعلیم دیتا ہے، اس کے سوا کوئی اور تعلیم مدرسے کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ایجوکیشن کی جو نیا پروگرام آیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں 12ویں تک پاس کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج اپنے نشانے کو بدلا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے کے اندر ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم بچے کی 14 سال یا اس سے کچھ زائد 15-16 سال تک بچے کو پہنچتے ہم اس بچے کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بچہ ہماری دھارمک تعلیم کے اندر چلے گا تو اس دھارمک تعلیم کے اندر جیسے آج تک وہ کیول دھرم کی تعلیم لیتا تھا اور ہم اس کو کیول دھرم کی شکشا دیتے تھے، ہم اس کو دھرم کی شکشا دیں گے۔ ہم نے اپنے اندر دارالعلوم دیوبند نے یہ بدلاؤ قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو ہم آنے والے دنوں کے اندر بچے کو 10ویں تک کی تعلیم، عربی تعلیم یعنی دھارمک تعلیم پڑھانے سے پہلے اس کو فارغ کر دیں گے۔ یہ اب ہم نے پروگرام بنایا ہے دارالعلوم دیوبند میں، جو اللہ نے چاہا تو ہم اگلے سال سے اس کو شروع کر دیں گے۔
वनी साहब, अगर मैं ठीक समझा जो आपने भी बताया, अब से जो मदरसों में पढ़ाया जाएगा दारुल उलूम के, वो 10वीं तक नॉर्मल शिक्षा होगी जैसा बाकी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, और भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। नॉर्मल शिक्षा, हाँ, नॉर्मल शिक्षा भी होगी। अच्छा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये बाकी विषय भी साथ साथ पढ़ाए जाएंगे और 10वीं का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ साथ पढ़ाए जाएंगे, मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो अभी जो हम लोग देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मदरसों में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो अभी मदरसों में जो है वो केवल और केवल दीनी तालीम दी जा रही है, या फिर ऐसा हम सुनते हैं कि सरकार ने प्रोग्राम चलाया था, खासकर सरकार के जो एडेड मदरसे हैं, कि वहां पर भी उनको और विषय पढ़ाए जाएं। तो आज के मदरसों में क्या और शिक्षा भी जारी है बच्चों को? नहीं, आज के मदरसों के अंदर हर जगह नहीं, हर जगह वो सिर्फ मजहबी और धार्मिक शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर दारुल उलूम जो सब मदरसों की माँ है, पढ़ाने वाले दुनिया के अंदर जहाँ भी पहुँचे हैं वो दारुल उलूम देवबंदी की औलाद हैं और यहीं से पढ़कर निकले हैं, या यहाँ से जो पढ़कर निकले हैं उनके शागिर्द हैं। अगर दारुल उलूम इस तरीक़े को अपना लेगा तो हमें यकीन है कि जितने मदरसे हैं सब इसी तरीक़े को अपनाएंगे। आने वाले दिन बताएंगे जी कि दारुल उलूम ने जिस तरीक़े को अपनाया है उसको वो किस तरह अपना रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब, एक जनरल परसेप्शन जो है कई लोगों के अंदर ये है कि मदरसों के अंदर बच्चों में कट्टरपन की भावना दी जाती है। एक अक्सर एक इल्जाम जो है, आपने भी कभी सुना होगा ऐसा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये खराब है। नहीं, ये वो लोग कहते हैं जो मदरसों की तालीम और शिक्षा को जानते ही नहीं है। वो कभी मदरसों में उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो कभी मदरसों में आए ही नहीं हैं। अगर वो चंद दिन मदरसे के अंदर गुजार लेते, या मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं, 99% मदरसे ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे नहीं हैं और दरवाजे बंद नहीं होते हैं। जिसका जी चाहे वो मदरसों के अंदर आए, कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो आए, पूछे, देखे, तलबा को देखे जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं उनसे पूछे। वो बताएंगे कि हमारी तालीम तो इंसानियत की बुनियाद पर एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हम तो ये सिखलाते हैं। और जो हमारे बुजुर्गों का मामला था, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर काम किया है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ, हम तो उनकी औलाद हैं। अगर उनका जहन साफ था और वो इंसानियत की बुनियाद पर काम करके दुनिया से चले गए, मुल्क की खिदमत करके चले गए, तो उनकी औलाद को कट्टरपंथी कैसे किया जाता है? इसका मतलब यह है कि वो मदरसों के और मदरसों की शिक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है, जिस प्रोपेगेंडे की कोई जमीन नहीं है। वनी साहब, जब हम कट्टरपंथ या कट्टरपन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये समझा जाता है कि मदरसों में शायद ये बताया जाता है कि आप जो हैं, आपका धर्म वही सबसे बेहतर है, या वही एक सच्चा धर्म है, और दूसरे धर्मों के बारे में या दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के बारे में गलत विचार उनको दिए जाते हैं। ये ऐसा भी कई लोग इल्जाम लगाते हैं। नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं है। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म को ऊंचा समझता है, सबसे अच्छा समझता है, वरना वो उस धर्म का पाबंद नहीं हो सकता है। जो हिंदू है वो हिंदू धर्म को अपनाता है, उसी पर जीता है, उसी पर मरता है। जो ईसाई है वो अपने ही धर्म पर जीता है और अपने ही धर्म पर मरने को पसंद करता है। जो सिख है वो अपने ही धर्म पर जीता है, अपने ही धर्म पर मरने को पसंद करता है। इसका मतलब ये है कि हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानता है। मुसलमान अपने धर्म को सबसे अच्छा मानता है, हर धर्म वाला इसी तरीके पर। अगर इसका नाम कट्टरपंथी है
تو ہر دھرم کا ماننے والا کٹر پنتھی ہے. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں، یہ بات تو آپ کی بڑی لاجیکل ہے، لیکن جو میرے بات کا دوسرا حصہ تھا وہ یہ کہ اس میں دوسرے دھرم والے کو غلط بتانا، یا کہ یہ جو کوئی ویکتی جو ہے اگر اسلام نہیں مانتا ہے تو وہ اس کا انجام جو ہے وہ ایسا ہوگا جیسا عام طور پر مانا جاتا ہے، قیامت کے روز جو ہے فیصلہ ہوگا، تو ایسے ان کے ساتھ کچھ اور فیصلہ ہوگا. انجام کا معاملہ نہیں. ہم بتائیں، ہمارا دھرم یہ کہتا ہے کہ ہم کسی آدمی کے انجام کے بارے میں اس دنیا میں نہیں کہہ سکتے، ہمیں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. انجام کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیسا معاملہ اللہ کرے گا. ہمیں کسی آدمی کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہمیں آج اسلام دھرم یہ حق نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اگلی زندگی یعنی موت کے بعد کی زندگی کا فیصلہ آج کریں. وہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ اپنے بندے کے ساتھ کل کو کیا معاملہ کرتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا معاملہ کیا اللہ کرے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں اسلام کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے انجام کے بارے میں آج فیصلہ کرنا میری تو کیا حیثیت ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ اپنے جس بندے کے ساتھ جو چاہے گا معاملہ کرے گا. جی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو لاکھوں اور کروڑوں مسلمان بھی سنیں گے، غیر مسلم بھی. میری یہی بات اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے انجام کے بارے میں اس دنیا میں کچھ کہہ دینا. وہ دنیا دوسری ہے، یہ دنیا دوسری ہے. میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں کسی انجام کے بارے میں؟ مجھے یہ حق نہیں ہے. صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ فیصلہ کرے گا اس کا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ بات وہ غلط کہتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. جی، مطلب مدرسوں میں کسی قسم کی کوئی نفرت غیر اسلامی لوگوں کے بارے میں سکھائی جاتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط ہے. اس کے کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. آئیں، آ کر کے دیکھیں اور پڑھیں ہم کیا سکھاتے ہیں. مولانا صاحب، اب جو یہ کریکولم کی بات ہے، پاٹھکرم کی بات ہے، جو ایک سوال ہے ان 11 سوالوں میں سے کہ آپ لوگ کیا بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یو پی کے یا دیش کے جو بھی مدرسے ہیں ان میں بچوں کو پڑھائی جانے والی چیزیں سمان ہیں، وہ کتابیں وہی ہیں، سلیبس وہی ہے، یا الگ الگ ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سب مدرسوں کی ماں ہے. جتنے مدرسے یو پی کے اندر یا پورے ہندوستان کے اندر ہیں، 99% مدرسوں میں پڑھانے والے، مدرسوں کو بنانے والے وہی لوگ ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے 150 سال میں پڑھ کر نکلے ہیں. صرف ہندوستانی میں نہیں، پاکستان، افغانستان، برما، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، ایران، یورپ، امریکہ، اور ادھر چلے جائیے آسٹریلیا. جو مدرسے پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ یا تو دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں یا دیوبند سے پڑھ کر جن لوگوں نے بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں، افغانستان میں مدرسے بنائے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو جا کر کے وہاں مدرسے بنا رہے ہیں. کہیں کوئی کٹر پنتھی کی تعلیم نہیں ہے. وہ کورس تقریباً ہو سکتا ہے کہیں کہیں کوئی کتابیں انہوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے بدل لی ہوں، لیکن حقیقت، بنیاد اور نقطہ وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا کورس ہے. جی مولانا صاحب، ابھی چونکہ آپ قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے.
مولانا صاحب جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا دنیا بھر میں 99% آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوبند سے نکلے ہوئے لوگ ہی مدرسے بناتے ہیں، وہی ٹیچر بنتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں، لگ بھگ چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی لگ بھگ برابر سی ہیں، سیم سی ہیں۔ جیسا آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، پاکستان کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا وہاں پر مذہب کے نام پر کئی آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، کئی وہاں پر اتی وادی پیدا ہوتے ہیں، تو اور سیدھے سیدھے اس کو دیوبند کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہی سوال لوگوں کے من میں آتا ہے کہ مولانا صاحب جیسا بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری شکشا ساری کی ساری شانتی کی شکشا ہے، اسلام کی جو کور شکشا ہے وہ شکشا ہے، تو پھر وہ ان دیشوں کے اندر خاص طور پر وہی چیز پڑھ کر کے لوگ آتنکوادی کیسے بن جاتے ہیں؟ نہیں، آتنکوادی اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں، لیکن وہ جو واتاورن ہے اگر کوئی اس میں گم ہو جاتا ہے تو اس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی پڑھائی پڑھ کر کے گم ہوتا ہے، وہ ایم اے بن کر کے بھی گم ہو جاتا ہے، بی اے بن کر کے بھی گم ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن کے بھی گم ہو جاتا ہے۔ وہ تو جس واتاورن کے اندر آدمی رہتا ہے اس واتاورن کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے ملک کا واتاورن دہشت گردی کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر مدرسوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے اس کی کوئی واستوکتا نہیں ہوتی ہے، اور میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگوں کے اوپر گجرات میں الزام لگایا گیا اور اس الزام کی بنیاد پر لوور کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے، ہم نے ان کے مقدمے کو لڑا ہائی کورٹ کے اندر، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، لیکن جب ہم ان کے مقدمے کو لے کر سپریم کورٹ میں آئے اور یہاں وکیلوں نے بحث کی تو پورے کے پورے طریقے کے اوپر انہوں نے ان کو باعزت بری کر دیا، کوئی چیز نہیں رہی، اور سینکڑوں لوگوں کو ہم نے جمعیت علماء ہند نے بری کیا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اپنی جگہ پر صاف ہے۔ کہیں کا واتاورن خراب ہے اور اس میں لوگ گم ہو جاتے ہیں، گم ہو سکتے ہیں، لیکن اس پڑھائی کی وجہ سے نہیں جاتے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم آئیں، دیکھیں، سنیں، پڑھیں، اس تعلیم کا اثر تو صرف انسان کی زندگی کو، عبادت کی زندگی، عقیدے کی زندگی اور رہن سہن کی زندگی کو بہتر بنانے کا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بھی آسام کا ایک بار نام لیا تھا، تو وہاں پر ایک مدرسے کے اندر پڑھانے والا جو ٹیچر تھا وہ ایک آتنکوادی سنگٹھن سے جڑا ہوا ملا، وہ مدرسہ ہی گرا دیا گیا، تو ایسے واقعے بھی آئے سامنے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر مدرسہ القاعدہ کا دفتر ہے یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی جڑا ہوا تھا، کس طرح جڑا ہوا، انہیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کون جڑا ہوا ہے، کون آتنکوادی ہے، کون آتنکوادی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق نہ چیف منسٹر کو ہے نہ ضلع کے کلکٹر کو ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا، اس کے بعد اس کو کورٹ میں لے جائیں، اگر کورٹ میں ثابت ہو جاتا ہے، لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ، تب یہ کہنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے کسی آدمی کو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن کا کلکٹر ہو یا ایس ایس پی ہو، یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ جب تک فیصلہ عدالت نہیں کرتا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے؟ جی ٹھیک۔ مولانا صاحب ایک چیز اور جو کئی بار ہم دیکھتے ہیں چرچاؤں میں آتی ہے، بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے ودیشوں سے، عرب ملکوں سے، اسلامی ملکوں سے مدرسوں کو چلانے کے لیے، مسجدوں کو بنانے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے بھارت میں آتا ہے، ایسا اکثر الزام لگاتے ہیں کئی لوگ۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس سروے کے سوالوں میں اس کی فنڈنگ کا یا وہ مدرسہ کیسے سنچالت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو بات آپ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کے پاس ایف سی آر اے ہے اور فنڈنگ ہو رہا ہے، وہ ایف سی آر اے کی گورنمنٹ کے پاس وہ پارٹیاں بھی ہیں جو فنڈنگ کر رہی ہیں، اور آ رہا ہے کس طرح خرچ ہو رہا ہے، ہر 3 مہینے کے اندر رپورٹ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ فنڈنگ ہو رہی ہے غیر قانونی طریقے کے اوپر، اس کی بنیاد وہ ایف سی آر اے ہے۔ کچھ مدرسوں کے پاس ایف سی آر اے ہے، لہذا جو لوگ
مدرسوں پر الزام لگانے والے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور غیر ملکوں سے پیسہ آ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی واستوکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کہاں سے آ جائے گا پیسہ۔ کیا آدمی اندھا ہے جو اپنی دولت کو خواہ پھینک دے گا؟ کیسے پھینک دے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں، انہیں اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اگر کسی مدرسے کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے اور غیر قانونی طریقے پر فنڈنگ ہوتی ہے تو اس مدرسے کو الزام اس کے اوپر لگانا صحیح ہوگا، لیکن ہر مدرسے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ فنڈنگ ہوتی ہے یہ غلط ہے۔ مدرسوں کی زندگی کو دیکھیے، اگر فنڈنگ ہوتی تو ہر مدرسے کی عمارتیں آسمان کو چھونے والی ہوتی۔ ایسے مدرسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے اوپر پڑھاتے ہیں اور اپنا کاروبار جو ان کا ہے پڑھنے پڑھانے کا وہ چلا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک عام مدرسہ جو ہے اس کے وہ کیسے اپنے سنچالن کرتا ہے؟ اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے زیادہ تر مدرسوں کے پاس؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر 100 بچے اس کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت بچے، بہت مدرسے ایسے ہیں جن میں 500 600 700 بچے پڑھتے ہیں، جس گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں اس گاؤں کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بچے ان کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس محلے اور اس شہر اور اس ضلع کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ رکشا چلانے والا مدد کرتا ہے، دکاندار مدد کرتا ہے، برادری کے لوگ مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مدرسے کا کام نہ ہوا اور ان کے بچوں کو دین نہ پڑھایا گیا تو جوان ہو کر کے اسکولوں میں پڑھ کر ان کے پاس دین اور دھرم کی تعلیم نہیں ہوگی، اور اس کا انجام یہی ہوگا کہ جس طرح ہمارے ملک کے بے شمار لوگ ملک کی دولت لے کر کے لاکھوں ہزار کروڑوں بھاگتے ہیں، اسی طرح حلال حرام جائز ناجائز کا ہمارے بچوں کو بھی کچھ علم نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی مقصد تھا مدرسے بنانے والوں کا کہ بناؤ مدرسوں کو، تمہاری نسلیں اپنے دھرم کو پکڑے رہیں گی، تمہارا دھرم محفوظ رہے گا تمہاری نسلوں میں، تمہارے گھروں میں۔ اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو دھرم محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اسکول اور کالج میں تو دھرم نہیں پڑھایا جاتا۔ لیکن مولانا صاحب پھر ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی ترک دیتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھتا کون ہے؟ دیش کے 4% مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، دوسرے صرف غریب کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، باقی لوگ تو اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں ہی پڑھا رہے ہیں۔ لیکن صحیح ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ امامت کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، مسجدیں بھری رہتی ہیں، مدرسوں میں نہیں پڑھتے لیکن وہ سیکھتے ہیں۔ 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، اس سے مسلمان بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اذان بھی کوئی چیز ہے، مسجد بھی کوئی چیز ہے، پھر وہ باپ ان کی انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے جاتا ہے تو وہ نماز سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ملک کا واتاورن بنتا ہے اس سے، اور وہ واتاورن پوری قوم کو اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو 4% بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ 4% ملک کے اندر بکھرتے ہیں، جو محلے محلے جا کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس سے بڑھتا ہے۔ یہ دین قائم ہے، آج تک اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، اور مسلمان بچے زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ وہ جو واتاورن پیدا ہو رہا ہے، وہ واتاورن ہر مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ جوڑے ہوئے۔ مولانا صاحب ایک بات اور بتائیے کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں مدرسوں کے لیے سرکاری مدد نہیں چاہتے۔ اب سرکار ایسا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر کل کو سرکار یہ کہے کہ بھائی ہم مدرسوں میں بچے پڑھنے والے بچوں کے لیے اچھا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ان کے کریکولم جیسا بھی آپ نے کہا نیشنل ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس کے تحت کچھ بدلاؤ آپ لوگ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو سرکار اگر ایک حصہ بنتی ہے مدرسہ ایجوکیشن کا تو اس میں آپ کو اعتراض ہے؟ ہاں ہمیں اعتراض ہے۔ میں نے آپ کو اب تک جو کچھ بتایا ہے یہ بتایا کہ مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے، دھرم ہے۔ جس طرح مسجدیں ہمارا دھرم ہے،
اسی طرح مدرسے ہمارا دھرم ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. ہم اپنے دھرم کے اندر کسی کی کوئی مدد نہیں لینا چاہتے گورنمنٹ کی. یہ ہماری اسکیم ہے، آج سے نہیں. جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے کچھ نصیحتیں لکھی تھی جو آج تک دارالعلوم میں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ کسی بھی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہ لی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مدد نہیں لی جائے گی مدرسہ اس وقت تک اس طرح کھڑا رہے گا کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق چلتا رہے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز خیر کی ہے. اگر مدرسے کے لیے، اگر مدرسے میں کسی گورنمنٹ سے امداد لی جائے گی تو مدرسے کا جو تعلیم اور شکشا کا طریقہ ہے اور جو اس کا کورس اور نصاب تعلیم ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. جی مولانا صاحب، آخر میں آپ نے اتنی باتیں بتائی ہیں. میں آپ سے کوئی راجنیتک سوال نہیں کرنا چاہتا، میں کسی راجنیتک ویکتی کا نام بھی آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مدرسہ کا سروے یا بار بار مدرسوں پر انگلی اٹھانا یہ دراصل مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسا کہنے والے آج بہت سارے لوگ پولیٹیشنز بھی مل جاتے ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کے باوجود کہ سروے میں کچھ غلط نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے آپ؟ میں نے اپنی بات آپ سے 10 مرتبہ کہہ دی کہ شکوک و شبہات سروے سے پہلے تھے، لیکن جب سے سروے شروع ہوا ہے اس وقت تک ہمارے پاس جو بھی اطلاعات اور خبریں ہیں اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سروے کے اندر اب تک کوئی خرابی نہیں ہے. جن لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں، اس کو وہ جانے، ان کا کام جانے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے مدارس کے سروے کے بعد سروے کیسے ہو رہا ہے اس کی خبریں معلوم کر کے دے رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ دے رہا ہوں کہ اس وقت تک گورنمنٹ کی طرف سے جو سروے ہو رہا ہے اس میں مدرسوں کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. کل کیا ہوتا ہے وہ چیز جب سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا. مولانا ارشد مدنی صاحب، آپ نے مدرسوں کے سروے کے بارے میں نہیں، تمام وشیوں پر آج بہت سے لوگوں کے من میں جو سوال تھے ان کے جواب دیے، اور آپ نے خاص کر ہمارے لیے سمے نکالا. بہت شکریہ کرتا ہوں آپ کا انڈیا ٹی وی پر آنے کے لیے. بہت شکریہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا. بہت بہت شکریہ. دھنیواد. دھنیواد سر.